الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی اگر کوئی بیماری ہے تو وہ غفلت کی بیماری ہے، اور سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو اللہ سے تعلق، استحضار. یہ دو لفظ یاد رکھنا ہمیشہ. غفلت کس سے؟ آخرت سے، اللہ سے اور موت سے. سب سے بڑی بیماری ہے یہ. جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں آج کل، چاہے وہ گناہ ہو چاہے ظلم ہو، اس میں سب آ گیا. گناہ اور ظلم میں آج یہ ہے پوری دنیا میں. اس کا ایک ہی سبب ہے، آخرت سے غافل، موت سے غافل، اللہ سے غافل. اگر اللہ کا استحضار ہوتا کہ اللہ دیکھتا ہے، ہر وقت اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کو مجھے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، یہ اگر جو استحضار ہوتا اور اس سے غفلت نہ ہوتی، نہ ظلم ہوتا نہ گناہ ہوتا. بس یہی ایک سبب ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ غفلت دور ہو جائے سارے مسائل حل. دنیا کی جو محبت ہے یہ بھی غفلت کی علامت ہے آخرت سے. اگر آخرت کو ہم سمجھتے، اللہ کو اگر ہم سمجھتے، اللہ کی معرفت ہوتی. مالک بن دینار فرماتے ہیں واقعتاً اگر کوئی اللہ کو پہچان لے وے، محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ ایسے ہے. اور دنیا کی حقیقت کو اگر کوئی پہچان لے کہ دنیا کیا ہے، دھوکے کی چیز ہے،
ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ساتھ دینے والی نہیں ہے. کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا دنیا نے. بڑے بڑے بادشاہ گزرے، پوری دنیا کے بادشاہ گزرے، لیکن دنیا چھوڑ کے چلے گئے. تو اگر دنیا کی حقیقت کو کوئی پہچان لے وے، نفرت کیے بغیر نہ رہے. لیکن دنیا یاد رکھنا کون سی دنیا؟ ہم جو کماتے ہیں، کھاتے ہیں، مکان بناتے ہیں، گاڑیاں رکھتے ہیں، بیلنس رکھتے ہیں، وہ دنیا نہیں. یہ بھی ذرا سمجھنا اس بات کو. ہماری شریعت یہ نہیں کہتی کہ دنیا مت کماؤ، مکان مت بناؤ، گاڑی مت خریدو، پیسے مت جمع کرو، کاروبار مت کرو. یہ نہیں کہتی ہماری شریعت، بلکہ حکم دیتی ہے فرض کا ان سب چیزوں کو. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض. یہ تو فرض فرمایا حلال کمانا. تو کیوں؟ پیسہ ہوگا تو زکات دیں گے، پیسہ ہوگا تو حج عمرے کریں گے، غریبوں کی مدد ہوگی، گھر والے بے فکر ہوں گے، اپنا مکان ہوگا، روزی کے اعتبار سے بے فکری ہوگی. ورنہ تو پیسہ نہ ہو تو آپ جمعہ میں بھی نہیں آ سکتے. ہر وقت فکر کہ جمعہ بعد کھانا ہے، بچوں کے لیے کھانا میں کہاں سے جمع کروں. تو آپ کمانے کی فکر کرو کہ اس وقت پیسہ تو بہت بڑی نعمت ہے، یہ تو معین ہے آخرت کے کاموں کے لیے. تو کون سی دنیا مراد ہے؟ کون سی دنیا جس سے نفرت کی جا رہی؟ وہ دنیا جو آخرت سے غفلت کا سبب بنے، وہ دنیا مراد ہے. ہم دنیا میں کمانے گئے، نہیں نماز کا پتہ، نہیں اللہ کے حکم کا پتہ، نہیں حلال حرام کا پتہ، اس کو دنیا بولتے ہیں. تو حب دنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت. اللہ کے رسول نے فرمایا. اور یاد رکھنا دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے غفلت سے. یہ بالکل فیصلہ ہے اٹل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت سے جو غافل ہوگا وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوگا، اور جو آخرت سے محبت کرے گا وہ دنیا سے غافل ہوگا. اللہ کا حکم پہلے کرے گا پورا، پھر بعد میں دنیا کا حکم. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں آخرت سے محبت ہے. ہاں، خلاصہ کیا کہ غفلت جو ہے تمام گناہوں کی جڑ ہے. کیسے؟ غفلت سے دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور حدیث میں ہے حب الدنیا راس کل خطیہ. اس سے پتا چلا سب سے بڑی اگر کوئی بیماری ہے تو غفلت کی بیماری، اور سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے استیزار. دوسرے الفاظ میں اللہ سے تعلق. بس یہ دو چیزیں بھی یاد رکھنا. میں آگے بات سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. ابھی جو میں بات سمجھاؤں گا 5 مجلس کا خلاصہ کہوں گا، وقت نہیں ہے، پہلی مجلس ہے اس بنا پر. تو ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات، اب یہ غفلت دور کیسے ہو، اللہ سے تعلق کیسے پیدا ہو، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج قرآن اور حدیث میں ہے. حدیث میں ہے سب سے پہلے تو غفلت کو اگر دور کرنا ہے، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. موت کو یاد کرو، موت کا استحضار ہو. یوں سمجھو موت یقینی ہے، اس سے زیادہ دنیا میں یقینی کوئی چیز نہیں، اور غیر یقینی بھی اس سے زیادہ کوئی نہیں. کیسے؟ کب آئے گی، کہاں آئے گی، کسی کو پتا نہیں. کتنی غیر یقینی ہے، اور یقینی کتنی معلوم. آج دنیا میں شاید آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں. آج ملحد بھی، ناستک بھی اللہ کا انکار کرنے والا موت کا انکار نہیں کرتا. تو موت سے زیادہ یقینی کوئی چیز نہیں، اور موت سے زیادہ غیر یقینی بھی کوئی چیز نہیں. کب آئے گی، کہاں آئے گی، کہہ نہیں سکتے. تو
غفلت کو دور کرنے کا ایک علاج موت کو یاد کرو. ہر وقت اس کا استظار رکھو. جب بھی ہمارا نفس گناہ کی طرف مائل ہو, اللہ کے حکم کے خلاف ہمارا نفس زور دے تو اس وقت موت کو یاد کرو. مجھے مرنا ہے, اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, کھڑا ہونا ہے, قبر میں اکیلے سونا ہے, میرے ساتھ میرے اعمال جائیں گے. اگر میں نے جو گناہ کے کام کیے, حرام حلال کی تمیز نہیں کی, تو بڑا وبال ہوگا. اس طرح سوچیں. تو یہ ایک عمل میں نے آپ کو بتایا موت کا. دوسرا عمل یہ حدیث میں دیکھو, اصل بات یاد رکھنا, غفلت سب سے بڑی بیماری اور اللہ کا تعلق اور استعزاء سب سے بڑی نعمت, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. یہ دو چیزیں پہلے یاد رکھنا. اب اس کے بعد اس کا علاج کیا ہے؟ غفلت کو دور کرنے کا, اللہ سے تعلق کا. اب وہ میں علاج بتاتا ہوں. ایک علاج موت, اور وہ موت, یہ علاج اللہ کے رسول نے بتلایا. دوسرا علاج اللہ سے تعلق. اگر اللہ سے تعلق ہو جائے انشاءاللہ سارے مسائل حل. اب اللہ سے تعلق کیسے ہو وہ میں آپ کو بتاؤں, بالکل مختصر. یہ جو میں نے آیت تلاوت کی نا, یہ اسی پر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف پیدا کرو. کس چیز کا؟ اللہ ایسے نہیں ہے کہ جس سے ڈرا جاوے, جس طرح ہم شیر سے ڈرتے ہیں. اللہ ایسے نہیں ہے. اللہ تو 70 ماؤں کی رحمت سے بھی زیادہ رحم والا ہے. اللہ کی مہربانی تو بہت عام ہے. وسیعت رحمتی علی کل شیء, اللہ فرماتے ہیں میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے. تو اللہ ایسے نہیں کہ ڈرا جاوے. کیا مطلب اس کا؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کی پکڑ سے ڈرو, اللہ کی نافرمانی سے ڈرو, اللہ کے عذاب سے ڈرو. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم ان بطش ربک لشدید. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, میرا عذاب بڑا خطرناک ہے. اللہ فرماتے ہیں میں جس طرح غفور الرحیم ہوں, بڑا مہربان ہوں, تو اسی طرح میری پکڑ بھی بڑی خطرناک ہے. یہ فرماتے اللہ تعالیٰ. تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا معلوم؟ اللہ ایسے نہیں ہے کہ شیر جیسے ہو کہ شیر سے ڈرا جاتا ہے. ارے اللہ تو ایسے ہیں کہ اس کا قرب حاصل کیا جائے, اللہ سے تعلق حاصل کیا جائے, تعلق قائم کیا جائے. واقعیت اللہ سے ایک مرتبہ جب تعلق قائم ہوگا تب پتا چلے گا کہ کیا لطف ہے زندگی کا. تو دوسرا علاج غفلت کو دور کرنے کا اللہ سے تعلق. اور اللہ سے تعلق کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ خود فرماتے ہیں اس آیت میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. اور تقوی کا مختصر معنی کیا معلوم؟ بالکل آسان, گناہوں سے بچو, اللہ کا حکم بجا لاؤ, یہ ہے تقوی. اور ایک خلش پیدا ہو جاوے طبیعت میں, ایک جذبہ ایسا پیدا ہو جاوے. کیسا؟ جب بھی کوئی قدم اٹھاوے, کوئی زبان سے لفظ نکالے, کوئی بھی عمل کرے, کوئی بھی فعل سرزد ہو, اس وقت ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لو. یہ جو سوچ پیدا ہوگی اس کو بولتے ہیں خلش. کس بات کی سوچ؟ کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. اگر خوش ہو جائے تو کرو, اگر ناراض ہو جائے تو چھوڑ دو. یہ اگر طبیعت میں جو پیدا ہو جاوے, یہ خلش پیدا ہو جاوے, تقوی حاصل ہو گیا. کوئی بھی کام دنیا کا ہو یا دین کا ہو, بس یہ خلش پیدا ہو جانی چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس کے لیے آسان نہیں ہے, ایک دم سے تھوڑی یہ خلش پیدا ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ رہنا پڑے گا. کیا مطلب سچوں کے ساتھ رہنے کا؟ جو زبان کے بھی سچے ہیں, جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں. بعض لوگ تو کیا زبان کے تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہے, عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں, لیکن عمل کے اعتبار سے دیکھو صفر ہے, کوڑے ہیں. ایسا نہیں, جو کہتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں. اس کو بولتے ہیں سچا, اور اسی کو بولتے ہیں اپنی زبان میں اللہ والے.
تو اللہ خود فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو. تو تقوی کا حکم تو دیا. آسان نہیں ہے تقوی، لیکن اللہ نے فرمایا تقوی اگر آسان کرنا ہے تو اللہ والوں کے ساتھ رہو. تقوی خود بخود آسان ہو جائے گا. خود بخود یہ جذبہ پیدا ہوگا. خود بخود آدمی گناہوں سے بچنے والا ہو جائے گا. گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اطاعت کو بجا لینا آسان ہو جائے گا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے تصوف کا خلاصہ کیا معلوم کہ جس وقت گناہوں کا تقاضا پیدا ہو، نفس کے اندر ایک خواہش پیدا ہو، تو اس کا مقابلہ کر کے گناہوں سے بچنا. اور اسی طرح جب اللہ کا کوئی حکم ہو، حکم پورا کرنے میں سستی آتی ہے تو اس سستی کا مقابلہ کرنا اور اطاعت بجا لانا، یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں. یہ ہے پورے تصوف کا خلاصہ. 2 لفظ میں بیان فرما دیا. تو یہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ والوں کی صحبت میں. اور یہ صرف حضرت تھانوی نے نہیں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو. چلو اتنی بات ہو گئی. 2 باتیں میں نے بیان کی، یاد رکھنا بہت ضروری بات، بہت محترم بشان بات ہے. 2 باتیں ہو گئی. اب ہمیں دل میں اشکال ہوتا ہے کہ اب اللہ والے کہاں سے لاوے؟ ہر وقت ہمارے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ان کی صحبت میں جاویں، ان کی خانقاہ میں جاویں. وقت کیسے فارغ کریں؟ ہمارا تو کاروبار ہے، ہمارے تو بال بچے ہیں، ہمیں تو محنت کرنی پڑتی ہے، اور ہمارے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے. تو ہم کہاں سے وہ وقت لاوے کہ اللہ والوں کی صحبت کے لیے فارغ ہو جاوے؟ اب اس کے لیے کیا علاج ہے؟ یاد رکھنا ہماری شریعت میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہو، جس کی تعلیم نہ ہو. جو اگر چاہتا ہو اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ سے محبت کرنے کا، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا، انشاءاللہ العزیز اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ مل جائے گا. تو اس کے لیے کون سا رستہ ہے؟ اب یہ رستہ یاد رکھنا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. 4 باتوں کو لازم پکڑ لو. دیکھو بات کہاں سے چلی تھی وہ یاد رکھنا. سب سے بڑی بیماری غفلت، سب سے بڑی نعمت اللہ سے تعلق، اللہ کا استحضار. اور غفلت ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. آج جتنا بھی ہے گناہ اور ظلم سب اللہ سے غفلت کی بنا پر ہے. اگر استحضار نصیب ہو جائے اللہ کا تعلق، اس سے بڑی واللہ کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ کی معرفت کے، اسی لیے تو اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ایک تفسیر ہے، امام مجاہد فرماتے ہیں لیعبدون کی تفسیر لیعرفون، میری معرفت حاصل ہو جاوے. ایک روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس حدیث سے، اس قرآن کی آیت سے اس کی تائید ہو جاتی ہے. یاد رکھنا صرف یہ نہیں دیکھنے کا کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کی تائید اگر ہوتی ہو دوسری حدیثوں سے، قرآن کی آیت سے، تو اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. کون سی حدیث معلوم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، کنتو کنزن مخفیہ، میں مخفی خزانہ تھا، میں مخفی تھا، پوشیدہ تھا، کسی کو پتا نہیں. خلقت الخلق، میں نے مخلوق پیدا کی، لکئی اعرف، میری معرفت ہو. پہلے اللہ تھا، کچھ نہیں تھا دنیا میں، نہیں پانی، نہیں آسمان، نہیں عرش، نہیں زمین، کوئی چیز نہیں تھی. سب سے پہلا اگر کوئی چیز پیدا ہوئی ہو، حدیث میں آتا ہے سبز موتی. اتنا بڑا موتی تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی غضب کی نظر ڈالی، جس کی بنا پر وہ موتی پگھل گیا، پانی پانی ہو گیا. اب 2 ہی چیزیں تھیں، اور اس سے جو دھواں نکلا، اس سے آسمان بنایا. نیچے پانی، اوپر آسمان. اسی لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش علی الماء. اللہ کلام مجید میں کہ پانی پر تھا. پانی کا مطلب کیا؟ نیچے پانی، اوپر عرش. بس یہی 2 چیزیں، کچھ بھی نہیں تھا، کسی کو پتا ہی نہیں تھا. نہ انسان تھا، نہ فرشتہ تھا، نہ جنات، کوئی مخلوق نہیں، صرف اللہ. اب کیسے پہچانے صرف اللہ ہوتا؟ تو اللہ نے یوں چاہا میری معرفت ہو، میری پہچان ہو، اس لیے خلقت الخلق. تو سب سے بڑا مقصد انسان کا دنیا میں آنے کا، یاد رکھنا، اللہ کی معرفت ہے. معرفت کا معنی کیا؟ وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں. اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے وہ معلوم کرو.
اور اس پر عمل کرو، اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اس کو معلوم کرو اور اس سے بچو. یہ جس کو حاصل ہو گیا زندگی میں اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی. اور واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی معرفت یہ جو میں نے آپ کو سمجھائی یہ جب حاصل ہو جائے گی جنت تو مرنے کے بعد ملے گی. دنیا میں اللہ تعالیٰ جنت کا لطف نہ عطا فرماوے میرا گریبان پکڑنا، ایسا سکون عطا فرماوے گا، ایسی راحت دے گا، مصیبت کے باوجود آپ کو سکون ہوگا، چین ملے گا. اور راحت کے باوجود اگر ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہوگا تو حقیقت میں کہتا ہوں بنگلہ ہے، محل ہے، نعمتیں ہیں، بیلنس ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود آدمی بے چین ہوگا، پریشان ہوگا. یہ کس بات کی علامت ہے معلوم؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی. تو اللہ سے تعلق ہونے کے بعد کی زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہے. ایسی راحت ایسا سکون ملے گا واللہ آپ کو کبھی حاصل پہلے نہیں ہوا ہوگا، ہم نے پہلے تصور نہیں کیا ہوگا. ایسا لطف ملے گا اللہ کی معرفت کے بعد، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے بعد. تو اب اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو اس کے لیے طریقہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ ایک تو فرماتے ہیں وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ جس کو حاصل ہو جاوے نور علی نور، اس کی کوشش کرو. لیکن اگر اس کی بھی آپ کے پاس فرصت نہیں ہے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کی تو کم سے کم اللہ کے راستے میں نکلا کرو، وقت نکالو اس کے لیے، مہینے میں 3 دن نکالو. واللہ میں کہتا ہوں فائدہ دیکھنا اس کا. یہی میں سمجھا رہا ہوں، تعلق قائم کرنا ہے بس اللہ سے. اس لیے کہ 3 دن بھی اگر آپ نکلو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مسجد کا ماحول ملے گا، فرشتوں سے صحبت ہوگی، نمازیوں سے صحبت ہوگی، اللہ والا سے صحبت ہوگی. اس کا بھی ایک اثر ہے اور عجیب نرالا اثر ہے. انسان کا دل چاہتا ہے میں نماز پڑھ لوں، میں سنت پڑھ لوں، میں تہجد پڑھ لوں، میں اوابین پڑھ لوں، میں تلاوت کر لوں، میں ذکر کر لوں. یہ کس کا اثر ہے؟ مسجد کے ماحول کا. تو اگر یہ بھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا، خانقاہ میں جانے کا اتنا وقت نہیں ہے تو کم سے کم 3 دن نکالو، اس کا بھی بہت فائدہ ہے. ہاں خیر، تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو. اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے. عجیب و غریب ان کے حالات ہیں، آپ اندازہ لگاؤ ڈاکٹر تھے لیکن اس کے باوجود ان کے پاس بڑے بڑے علماء اور مفتیان رجوع فرماتے تھے. مفتی یوسف لدھیانوی کتنی بڑی ہستی ہے، ان سے بنی. مفتی تقی عثمانی صاحب ان سے بنے. مفتی رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان کن کے پاس بنے؟ ڈاکٹر عبدالحی کے پاس. بڑے بڑے علماء مفتیان ان سے رجوع فرماتے تھے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی سے انہوں نے ایک مرتبہ بیان فرمایا. اب یہ بات سنو، اب اصل بات آ رہی ہے، اس کو یاد رکھنا پوری زندگی. انہوں نے فرمایا اب ہمارے پاس ایسے کنواں نہیں ہے کہ ہمارے اگلے جو اسلاف گزرے ہیں انہوں نے جو ریاضتیں کی، جو مجاہدات کیے، وہ ریاضت مجاہدہ ہم نہیں کر سکتے. کیسا نفس کے خلاف آپ باقیات پڑھیں نا تو دنگ رہ جاوے، حیران ہو جاوے کہ یہ کیسا مجاہدہ ہے، ہم سے تو ہو ہی نہیں سکے. وقت نہیں ہے ورنہ میں سمجھاتا. میں نے کہا کہ 5 مجلس کا خلاصہ میں کہتا ہوں انشاءاللہ، اور اعلان تو بچ بھی گیا. ہاں تو کیا بغیر سننا کیا فرماتے ہیں؟ اب ہمارے پاس وہ جذبہ نہیں رہا، وہ صلاحیت نہیں رہی کہ ہم نفس کے خلاف برداشت کر سکیں، ہم وہ مجاہدات کر سکیں، ریاضتیں کر سکیں. تو یہ لوگوں 4 چیزوں پر عمل کر لو. واللہ ان 4 چیزوں پر عمل کرنے کے بعد زندگی میں کیا انقلاب پیدا ہوتا ہے خود محسوس کرو گے آپ. انہوں نے یوں فرمایا ایسا لگے گا کہ گویا کسی نے رحمت کا ہاتھ رکھ دیا. آپ کو دل میں ایسا لگے گا کسی نے برف کا ٹکڑا رکھ دیا. ایسا سکون ملے گا، اللہ سے تعلق قوی ہوگا، ترقی ہوگی، دنیا کے کام آسان ہوں گے، پریشانیاں خود بخود دفع ہوگی.
اور آپ کی جتنے بھی مشکلات ہیں وہ آسان ہو جاوے گی. خود بخود آپ کو اطاعت میں دل لگے گا, خود بخود گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا, گناہوں سے بچنا آسان ہو جاوے گا, اطاعت کو بجا لانا آسان ہو جاوے گا. یہ میں نے مختصر فائدے بیان کیے ان 4 عمل کے. اب وہ 4 عمل کون سا, سن لو مختصر. فرمایا سب سے پہلے تو اللہ سے چپ کے باتیں کرنا سیکھو. ہم دنیا والوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں, اللہ سے باتیں کرو. وہ کہتے ہیں کہ کیسے؟ اب سنو. اب مثال کے طور پر جمعہ کے بعد ہمیں دکان کھولنی ہے, ایک مثال دیتا ہوں. یا جمعہ کے بعد کسی کو ملازمت کے لیے جانا ہے, نوکری پر ہے, جمعہ کے لیے آیا ہے وہ, اور یا کسی کو رکشہ چلانی ہے, یا کسی کو کوئی کام ہے, کسی کو کوئی مکان بنانا ہے, یا کوئی سودا کرنا ہے, یا کوئی بھی دنیا کا کام ہو یا دن کا کام ہو, یا سفر کرنا ہے مثال کے طور پر, یا انٹرویو دینا ہے, کوئی بھی کام ہو, اس سے پہلے گھر میں سے نکلنے سے پہلے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دو. کیسے بات کرنے کی معلوم؟ چپ کے اللہ اس کام کے لیے میں نکلتا ہوں, تو میری مدد فرما, مجھے آسان فرما, اس کام کو عافیت کے ساتھ مکمل فرما اور قبول فرما. یہ 4 لفظ یاد رکھنا, مدد فرما, آسان فرما, عافیت کے ساتھ مکمل فرما اور قبول فرما. اب آپ ہی بتاؤ, دن میں ہمیں کتنے کام پڑتے ہیں, دن میں کتنی مرتبہ ادھر ادھر جانا پڑتا ہے, کسی سے تعلق نہ معلوم کتنے کام ہیں. ہر کام سے پہلے یہ 4 کام کر لیا کرو, اللہ سے بات کر لیا کرو. اللہ اس کام میں میری مدد فرمانا, میں سفر کرنے جا رہا ہوں اس مقصد کے لیے, یا اللہ اس سفر میں میری مدد فرما, اس سفر کو آسان فرما اور عافیت سے مکمل فرما اور قبول بھی فرما لے. یا اللہ ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو. قبول کا مطلب کیا, میرا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاوے, کامیاب ہو جاوے, دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب. یہ 4 لفظ یاد رکھنا. ایک کام تو یہ ہوا, تو اللہ سے چپ کے باتیں کر لیا کرو. اب آپ ہی بتاؤ, جب بھی ہم دنیا میں کام کریں گے, دنیا میں تو کتنے کام ہیں ہمارے, ہر وقت جب اللہ سے اس طرح کہو گے تو اللہ سے تعلق نہیں ہوگا. یہ اصل ہے. یہ دعا تو ہے, لیکن دعا کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے. تو اللہ سے تعلق اس طرح جڑ جائے گا. تو ایک کام یہ کرنا, کوئی مشکل کام ہے بتاؤ, واللہ میں کہتا ہوں آپ کام کرنا شروع کر دو. دیکھو آپ کو کوئی مکان خریدنا ہے, بھائی اللہ سے کہنا ہے, اللہ سب آسان کرے گا. اللہ میری مدد فرمانا, میرے پاس اتنا اماؤنٹ نہیں, پیسہ نہیں ہے, تو یہ اللہ تو میری مدد فرمانا. آسان. دیکھو واللہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کیسے اللہ راستہ نکالتا ہے. آپ کے ذمہ قرضہ ہے, آپ کوشش کر رہے ہیں, آپ فلانے سے بات کر رہے ہیں, تو بات کرنے سے پہلے اللہ سے بات کرو. اللہ میری مدد فرما, اللہ کو آسان کر دے, مشکلیں پیش نہ آئے, اللہ عافیت کے ساتھ یہ معاملہ, یہ مسئلہ میرا حل فرما دے, یا اللہ مکمل فرما دے, اور یا اللہ اس کو قبول بھی فرما. اتنا کہنا ہے بس. ایک عمل ہوا. دوسرا عمل, انسان پر 4 حالات گزرتے ہیں. کوئی بھی انسان ہو دنیا میں 4 حالات گزرتے ہیں, اور دنیا میں زمانے 3 ہیں. ابھی ورتمان, پریزنٹیٹیو ورتمان جو گزر گیا, بھوت کا, پاسٹ ٹائم, آنے والا ہے بھوشیہ, فیوچر. 3 زمانے ہیں. 3 زمانے کے علاوہ کوئی زمانہ نہیں ہے. اور انسان پر حالت گزرتی ہیں 4 حالت کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کون سی حالت معلوم؟ ابھی ورتمان ہے, فی الحال, بغور سننا, فی الحال یا تو اللہ کی طرف سے نعمت ہوگی یا تو مصیبت ہوگی. 2 چیزوں میں سے ایک ضرور ہوگی. آپ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں, جس حالت سے وہ گزرتا ہے, یا تو اس وقت طبیعت کے مطابق کوئی کام ہوا ہوگا یا طبیعت کے خلاف ہوگا. 2 کاموں میں سے ایک ہوگا. تو فرماتے ہیں جس وقت طبیعت کے مطابق اور مرضی کے مطابق کام ہو ورتمان میں, تو اس وقت الحمدللہ کہہ لو بس, اور اللہ کا شکر ادا کر لو. الحمدللہ, اللہم لک الحمد و لک الشکر. بالکل آسان مثال دو. ابھی آپ نماز پڑھ کے باہر نکلے ہیں, آپ کو اگر دور سے آئے ہیں تو کہ اللہ کرے جلدی کوئی رکشہ مل جاوے, تو یہ طبیعت کے مطابق ہے, اور فوراً آپ کو مل گئی اور اچھی مل گئی, پریشانی, تو اس وقت بیٹھتے ہی یوں کہہ دو
الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ لفظ یاد رکھو، معمولی مت سمجھنا. کیا کرے وقت ہو گیا، ورنہ واللہ میں آپ کو اس لفظ کے بارے میں سمجھا تھا، آپ فدا ہو جاتے کہ یہ کیا لفظ ہے. بس ایک مختصر میں بات کہہ دو. آسمانی کتابیں 104 ہیں، صحیفے سب، اور سب سے بڑی جو کتابیں ہیں وہ 4 ہیں: زبور، انجیل، تورات اور کلام مجید. تمام آسمانی کتابیں، صحیفے، ان سب کا خلاصہ کلام مجید ہے، اور پورے کلام مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی ابتدا ہے الحمدللہ. آپ اس سے اندازہ لگاؤ یہ کلمہ اللہ کو کتنا پسند ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کتابوں کا خلاصہ کلام مجید، اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ سے. اور آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے پہلا کلام انسان کی زبان سے کون سا نکلا؟ آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیدا کیے گئے، تو آدم علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے ان کی روح ناک سے جب سر میں پہنچی تو سب سے پہلا کلمہ ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ. آپ اس سے اندازہ لگاؤ یہ کلمہ اللہ کو کتنا پسند ہے. پتا ہے کلام مجید میں ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر بجا لاؤ. علماء فرماتے ہیں قرآن حدیث کا خلاصہ کہ جو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اللہ اس کو اپنی پکڑ سے بچا لیتا ہے. اور دوسری بات، جو شکر بجا لاتا ہے اس کی نعمتیں جو کچھ اللہ نے عطا فرمائی وہ ساری نعمتیں محفوظ سیف ہو گئی، اب ضائع نہیں ہوگی بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. آپ کے پاس ایک چھوٹی سی دکان ہے، اللہ تیرا شکر ہے اتنی تو ہے نا، دوسرے کے پاس تو اتنی بھی نہیں ہے، الحمدللہ اللہ، تو یہ دکان تمہاری محفوظ ہو گئی. اور بار بار اللہ کا شکر ادا کرو گے نا تو یہ چھوٹی دکان بڑی ہو جائے گی. بڑی کیسے؟ بڑی دکان کے مالک بن جاؤ گے. ایک دکان 2 دکان ہوئی، اللہ کا شکر ادا کرو 10 دکانوں کا مالک بنا دے گا. چھوٹا سا مکان ہے، رو ہاؤس ہے، الحمدللہ میرے پاس تو اتنا بھی ہے، دوسروں کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے، کرائے کا بھی نہیں ملتا، جھونپڑی بھی نہیں ملتی، ارے دوسروں کے پاس تو زمین کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، پلاٹ بھی نہیں ہے، ارے رو ہاؤس ایک کمرہ تو ہے، ایک کچن تو ہے، ایک ہال تو ہے، اللہ تیرا شکر ہے. اس طرح اللہ کو کہو، بار بار اس طرح کہو، انشاءاللہ العزیز وہ نعمت آپ کی باقی رہے گی اور اضافہ ہوگا اور اللہ خوش ہوگا. وہ الگ یاد رکھنا، حدیث کا خلاصہ میں کہتا ہوں، جو بندہ شاکر ہوگا، صابر ہوگا، وہ جنتی ہے. اللہ کی نعمتوں پر شکر. جو اچھا کھاتا ہے، حدیث میں اچھا کھایا الحمدللہ کا، اللہ فرماتا ہے مجھے بہت پسند ہے یہ بندہ کہ میرا کھاتا ہوا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور تو کیا ہوا ورتمان حال میں؟ یا تو مرضی کے مطابق کام ہوا یا مرضی کے خلاف. مرضی کے مطابق کام ہو تو الحمدللہ کہو، مرضی کے خلاف ہو تو انا للہ پڑھو، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد کرو. چلو ہو گئی بات، وقت ہو گیا اس لیے میں جلدی بول دیتا ہوں. ماضی کا حال، تو ماضی میں کیا ہوا؟ یا تو گناہ ہوئی ہے، تو بڑے بڑے ہم سے گناہ ہوئے، عجیب و غریب ہم نے نافرمانی آ گئی، تو جیسے ماضی کا حال یاد آئے فوراً استغفر اللہ کا، اللہ سے تعلق، اللہ مجھے معاف فرما دے، ہو گیا. اور آئندہ کا، آئندہ میں کیا ہوتا ہے؟ آئندہ کے اندیشے ہیں، خطرات ہے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا، میں بیمار کہیں نہ پڑ جاؤں، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جاوے، میرا بچہ بیمار نہ پڑ جاوے، میرا بچہ ناکام نہ ہو جاوے، میری دکان کہیں منڈی نہ آ جاوے، کہیں بند نہ ہو جاوے، کہیں وہ میرا مکان نہ لے لے، کوئی سرکار کی طرف سے ظلم نہ ہو، ٹیکس نہ ہو، فلانے کی طرف سے پریشانی نہ آوے، فلانا مجھے کتنے خطرات ہیں. تو اس کے لیے اللہ نے یوں فرمایا میری پناہ چاہو، میری پناہ میں آ جاؤ. اس کے لیے کون سا بہترین لفظ مانگ؟ اعوذ باللہ کہہ دو، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن کہہ دو، انشاءاللہ اللہ حفاظت. تو تینوں زمانے بھی محفوظ ہو گئے اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی قائم ہو گیا. اس پر عمل کرنا، بات تو بڑی میں نے آسان کہی، عمل جب پابندی سے کرو گے اس کے بعد دل کی حالت دیکھنا کیا ہے، دل کی کیفیت کا ہے. جو اللہ والوں کی صحبت کا جو اثر ہوتا ہے نا، حضرت فرماتے ان پر عمل کرنے سے ایسا ہی ہوگا. چلو 2 عمل میں نے بتائے، چپکے چپکے اللہ سے بات کرے، یہ 4 عمل کر لے. تیسرا عمل سن لو. تیسرا عمل یہ ہے کہ کون کون سے بڑے گناہ ہیں اس کا علم حاصل کر لو، اور کون کون سے اللہ کے احکام ہیں، فرائض واجبات کون ہیں ان کا علم حاصل کر لو. تو اللہ کے راستے میں یہی ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور آج بھی آپ کے مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے تو ان کا جو ساتھ دو، جو ان
ان کے ساتھ خوب جوڑو, خوب ساتھ دو. انشاءاللہ یہی باتیں ہوتی ہے کہ سنت کیا ہے, فرض کیا ہے, واجب کیا ہے. تو اس کا علم حاصل کرو, علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرو. 3 عمل ہو گئے. چوتھا عمل مختصر بتا دوں, کوئی مسنون ذکر ہمیشہ کرتے رہو. یہ 4 عمل واللہ میں کہتا ہوں, قسم کھا کے میں کہتا ہوں, ان 4 عمل پر آپ عمل کر لو, پھر بعد میں زندگی کا لطف دیکھنا. جنت کا مزہ نہ آوے تو میرا گریبان پکڑنا, اور اتنا سکون ملے گا, اتنی اللہ کی مدد آئے گی, قدم قدم پہ مشکلات حل ہوں گے, پریشانیاں دور ہوگی, اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوگا, اور دل پہ ایسا لگے گا کسی نے رحمت کا ہاتھ رکھ دیا ہے. اور گھر کی جتنی بھی شکایتیں ہیں, ساری شکایتیں, چاہے بیوی کی ہو, اولاد کی ہو, روزی کی ہو, روزگار کی ہو, پڑوس کی ہو, دنیا کی ہو, سرکاری ہو, ساری جو شکایتیں دور نہ ہو, میں آپ کا غلام بن جاؤں. اس پر عمل کر لو پہلے, تو چند دنوں میں آپ کو خود بخود پتا چلے گا. تو چوتھا عمل کیا ہے معلوم؟ مسنون ذکر کر لیا کرو. اور مسنون ذکر کون سا؟ اس سے بہتر ذکر کوئی نہیں. صبح میں تیسرا کلمہ پڑھ لو, درود شریف پڑھ لو, استغفار پڑھ لو, اور شام کو اتنا پڑھ لو, 100 مطلب. واللہ میں کہتا ہوں کیا مزہ آئے گا, کیا لطف آئے گا. اللہ والے بڑے بڑے بزرگان وہ یوں فرماتے, ہمیں جو کچھ ملا اس تسبیح کی برکت سے ملا. حضرت جی مولانا یوسف کا فرماتے, ہمیں جو کچھ ترقی ملی, چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو, اخروی اعتبار سے ہو, جتنے بھی صلاح و فلاح ہے, وہ سب کچھ اس تسبیح کی برکت سے ہے. تو اس کا تھوڑا ذکر کر لیا کرو, تسبیح فاطمی پڑھ لیا کرو, چلتے پھرتے درود شریف پڑھ لیا کرو, استغفار کر لیا کرو, تیسرا کلمہ پڑھ لیا. واللہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اس ذکر کا کیا فائدہ ہے. چلو خیر, بہت جلدی میں نے مختصر باتیں کی. یاد رکھنا بڑی امپورٹنٹ بات کی, دنیا میں بھی کامیابی ہے, آخرت میں بھی کامیابی ہے, عالم برزخ میں بھی کامیابی. اس پر عمل کر لینا. مجھے بھی اللہ آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق دے, اور میری اس بات کو اللہ تعالیٰ قبول فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.